فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو یہ بتلاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے یہ اشعار جو ہیں مسلمانوں کی رہنمائی کرتے ہیں کہ بر صغیر میں اسلام کے داخلے کے بعد کچھ لوگوں نے اپنی ذات پر، اپنی برادری پر، اپنے رنگ پر، اپنی نسل پر بڑا فخر محسوس کرنا شروع کیا، جبکہ قرآن پاک میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، اور یہ الگ الگ قبیلے، یہ علاقے اس لیے طے کر دیے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، شناخت کر سکو ایک دوسرے کی، لیکن تم میں تقوی والا جو ہوگا، جس کا کردار اچھا ہوگا، وہی اچھا سمجھا جائے گا۔ کسی کی برادری، کسی کا علاقہ، کسی کا ملک، کسی کی رنگ، کسی کی نسل اس کو دوسروں کے اوپر فوقیت نہیں دے سکتی۔ برادری واد جو ہے وہ اسلام میں بالخصوص ہمارے ملک میں ناسور بنتا جا رہا ہے۔ میں نے شروع میں عرض کیا کہ بر صغیر میں جب اسلام آیا، بر صغیر بولتے ہیں اس علاقے کو جس میں بھارت بھی ہے، بنگلہ دیش بھی ہے، بھوٹان بھی ہے، نیپال بھی ہے، مالدیپ بھی ہے، سری لنکا بھی ہے، افغانستان بھی ہے۔ بر صغیر میں جب اسلام آیا تو یہاں کچھ لوگوں نے اپنی ذات اور برادری پر بڑا فخر محسوس کرنے لگے، جبکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تشریف فرما ہوئے، آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جب ظہور ہوا تو توحید اور رسالت کے ساتھ جن چیزوں کے بندھن کو، جن برائیوں کو، جن کالی پرانی روایتوں کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑا ہے، ان میں سب سے بڑی روایت یہی ہے جو انسانوں کو ذات اور برادری کی وجہ سے اونچ اور نیچ کی سسٹم کے اندر تقسیم کرتی تھی۔ اس ضمن میں ایک بہت مشہور حکایت ہے، وہ یاد آتی ہے جب کبھی مجھے، آپ کی گوش گزار کرتا ہوں کہ وہ ایک بزرگوں نے ایک حکایت لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا پرانے دور میں، تو پرانے دور میں عدالتیں تو ہوتی نہیں تھی، بادشاہوں کی عدالت میں ہی فیصلہ ہوتا، تو فرماتے ہیں کہ کسی کا قتل ہو گیا تو ملزم کو پکڑ کے لائے بادشاہ کے سامنے، اب گواہ پیش کیے گئے تو پتہ لگا کہ اسی بندے نے قتل کیا ہے، تو بادشاہ نے حکم دے دیا بھی اس کو بھی پھانسی دے دی جائے، قتل کر دیا جائے، انصاف کرنا تھا۔ یہ واقعہ میں آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ پتہ لگ جائے کہ جن لوگوں کو اپنی ذات پر فخر ہے، ذات پر کہ جی میں تو سید ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں صاحب ہوں، میں فلاں صاحب ہوں، جتنی بھی برادریاں آپ لوگوں نے بنا رکھی ہیں، آپ کو یہ اندازہ ہو جائے کہ یہ برادری ہوتی کیا ہے، کیونکہ برادری اصل میں جو ہے پنجابی کہندے ریت ملوک ہوندی ہے، ذات ملوک نہیں ہوتی۔ ریت سمجھتے ہو؟ نہیں، پنجابی کہندے کہ ریت ملوک ہوندی ہے، ذات ملوک نہیں ہوندی۔ ریت مطلب ہم جو کام کرتے ہیں، جو ہمارا روزگار کمانے کا طریقہ ہے، بس وہی ہماری برادری بن جاتی ہے۔
ذات نہیں اہمیت رکھتی کوئی، ہمارا جو جینے کا ڈھنگ ہے وہ اہمیت رکھتا ہے، جو کام ہم کرتے ہیں۔ تو بادشاہ کے سامنے جب پیش کیا گیا مقدمہ تو اس نے کہا یہ تو قاتل ہے، اس نے قتل کی سزا دے دی۔ تو وزیر نے بادشاہ کے کان میں کہا، اس دور میں پڑھے لکھے لوگ نہیں ملتے تھے، اس نے کان میں کہا کہ حضور یہ تو بہت سیانا آدمی ہے، پڑھا لکھا ہے، پروفیسر ہے، وہ آج کے دور میں تو بندہ ملتا ہی نہیں ہے، آج سے کئی ہزار سال پہلے کی بات ہے، تو اس کو قتل نہ کرو، قید میں رکھ لو، کبھی کوئی مشورہ کرنا ہوگا، ضرورت پڑے گی تو اس کو بلا لیا کریں گے۔ دھیان سے سنیے اس واقعے کو، وہ تمام لوگ جن کو بڑا فخر ہے کہ جی ہم تو فلاں برادری والے ہیں، ہمارے بیٹے کا رشتہ نہیں ہو سکتا کہیں، ہماری بیٹی بیٹھی بیٹھی بڈھی ہو جائے اس کا رشتہ نہیں ہونے دیں گے کہیں۔ وہ لوگ سنے دھیان سے کہ ذات اور برادری ہوتی کیا ہے۔ مجھے ایک صاحب کا فون آیا نا، کہنے لگے آپ کی برادری کون سی ہے؟ ہمیں پتہ لگا ہماری ہے، ہماری برادری میں ہی آ جاؤ۔ میں نے کہا الحمدللہ تم ان لوگوں کو ذات اور برادری کا درس دینے آئے جن کے آبا و اجداد نے، جن کے بزرگوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ کر دین سیکھا ہے، اور ذات اور برادری کی رگیں جب رسول اللہ نے کاٹی تو ہمارے آبا و اجداد اس بات کے گواہ بنے کہ قیامت آ سکتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تبدیل نہیں ہو سکتا ہے، تم ہمیں ذات اور برادری سکھاؤ گے۔ تو بادشاہ نے کہہ دیا اسے کہ قتل کر دو، تو وزیر نے کہا جناب یہ بہت پڑھا لکھا بندہ، قتل نہ کرو، رکھ لو اس کو قید میں، اپنے کام آئے گا۔ بادشاہ نے کہا رکھ لو، قید میں ڈال دیا۔ چند دن بعد کوئی بندہ گھوڑے بیچنے کے لیے آیا، جب وہ بندہ گھوڑے بیچنے آیا تو وزیر نے یاد دلایا کہ اپنے پاس ایک سیانا آدمی ہے جس کو قید میں رکھا ہوا ہے، اس کو بلائیے، چیک کرے یہ گھوڑے کیسے ہیں، اصل نسل کے ہیں کہ نہیں۔ تو جب اس کو بلایا اس نے سارے گھوڑوں پہ ہاتھ پھیر کے دیکھا، آدھے گھوڑے ایک طرف کر دیے۔ اس نے کہا بادشاہ حضور یہ جو گھوڑے ہیں یہ اصلی ہیں، نسل کے ہیں، یہ جو آدھے گھوڑے ہیں یہ اصلی نہیں ہیں، مطلب یہ نسل کے نہیں ہیں، اصل نسل نہیں ہے یہ۔ تو بادشاہ نے جب بیپاری کو جب دھمکایا ذرا تو بول پڑا، کہتا ہاں جناب یہ جو کہہ رہا ہے بندہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، کیونکہ یہ جو باقی بچے ہوئے گھوڑے ہیں نا، ان کی ماں مر گئی تھی تو ان کو گدھی کا دودھ پلاتے رہے تو ان میں وہ صفات پیدا نہیں ہوئی جو اعلیٰ گھوڑی میں ہوتی۔ تو بادشاہ بڑا کچھ ہوا کہ یار یہ تو بڑا سیانا قیدی، بڑا سمجھدار ہے۔ تو بادشاہ نے خوش ہو کے کیا کہا، کہنے لگا یار وہ جو ہم روزانہ ایک نان کھاتے ہیں گھر، بادشاہ جو آج بھی روٹی کھاتے ہیں نا دنیا میں، اب بھی جتنے بادشاہ ہیں وہ جو کھانا کھاتے ہیں وہ عام کھانا نہیں ہوتا، عام لوگوں تک کی اس میں پہنچ نہیں ہو سکتی اب بھی آج کی تاریخ۔ تو بادشاہ نے کہا جو ہم روز روٹی کھاتے ہیں وہی والی ایک روٹی اس کو روز لگا دو اس قیدی۔ اب قیدی بھی خوش ہو گیا کیونکہ جیل میں پتہ ہے روٹی کیسی ملتی ہے، نہ دال، پتلی سی دال پر کچی روٹیاں، تو قیدی بڑا خوش ہوا کہ چلو یار اس بہانے ایک روٹی لگ گئی، روز شاہی روٹی آئے گی، اتنی بڑی ہوتی ہے کہ 5 آدمی بھی کھائیں تو پیٹ بھر جائے آرام سے، اس میں اتنا گوشت، لبازمات، کاجو بادام پستے اتنا کچھ پڑا ہوا ہوتا ہے، تو بہت بڑا نان ہوتا ہے، تو بڑا خوش ہوا وہ۔ اب ایک ہفتے بعد ایک اور آدمی آیا ہیرے لے کے، اب اس نے جب ہیرے پیش کیے تو بادشاہ حضور نے پھر کہا اوہو وہ ہمارے پاس سیانا قیدی ہے اس کو بلاؤ۔ اب اس نے سیانے قیدی کو بلایا، اب پوچھا جناب یہ دیکھو ذرا ہیرے ہیں اصلی ہیں کہ نقلی ہیں، چیک کرو، پیسے دینے یہ تو بہت پیسے مانگ رہا ہے۔ تو اس نے ہیرے اٹھائے، سارے چیک کیے، چیک کرنے کے بعد اس نے کہا بادشاہ حضور یہ تو بڑی خوبصورتی کے ساتھ شیشوں کو تراشا گیا ہے، ان میں ہیرا ایک بھی نہیں۔ تو بادشاہ نے جب بیپاری کو دھمکایا تو وہ ڈر گیا، کہنے لگا ہاں حضور میں نے بڑی خوبصورتی سے شیشے کو تراشا ہے، تو میں نے سوچا تھا کہ چلو اپنے فن سے کچھ آپ کے پاس کما لوں گا۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا کہ چلو پیسے بھی بچ گئے، پتہ بھی لگ گیا بھی ہیرے نہیں ہیں۔ تو اس نے خوشی میں اپنے وزیر کو کہا کہ یہ جو قیدی ہے نا، اس کو جو ہم نے روزانہ ایک نان لگایا ہے اس کے 2 کر دو، مطلب پہلے روزانہ ایک نان دیتے تھے اب کتنے دینے ہیں؟
اب 2 نان روزانہ دینے ہیں. اب جب بادشاہ نے 2 نان کا آرڈر کیا تو جو قیدی جب باہر نکل رہا تھا تو اس نے غصے میں قیدی نے بڑبڑا کے کہا, کہنے لگا یہ مجھے بادشاہ بھی اصلی نہیں لگ رہا, یہ بھی کمبخت نکلی ہے. کہتے ہیں بادشاہ بھی نکلی ہے یہ. اب وہ آپ کو تو پتہ ہی ہے سرکار کے جو مخبر ہوتے جگہ جگہ ہوتے ہیں. اب 1 منٹ میں خبر بادشاہ کے پاس پہنچ گئی کہ جناب آپ تو اس کو نان لگا رہے ہیں, روز بہترین کھانا کھلا رہے ہیں, محل کا کھانا بھیج رہے ہیں, اس نے تو آپ کے وجود پر انگلی اٹھا دی, کہتا بادشاہ نکلی ہے. تو بادشاہ نے پکڑ لیا, اس کو واپس بلایا, ادھر آؤ, تو نے ہمارے پہ انگلی اٹھائی. اب سیانا آدمی تھا, بہت پڑھا لکھا تھا, کہتا ہاں جی اٹھائی. کہتا مجھے تو آپ اصلی بادشاہ نہیں لگتے. تو بادشاہ نے کہا کہ اچھا اس کی گردن اتارو. تو وزیر پھر بیچ میں آ گیا, کہنے لگا حضور ایک دفعہ اماں سے بھی پوچھ لیں, ایک دفعہ اگر اماں سے بھی پوچھ لیں کیا حرج ہے, بندہ بہت قیمتی ہے یہ تو. اب بادشاہ ویسے ہی تلوار نکالے ہوئے اپنی ماں کے کمرے میں گیا. اس نے جا کے پوچھا ماں سے اپنی کہ اماں سچ سچ بتاؤ میں کس کی اولاد ہوں. تو والدہ نے جب اس کے تیور دیکھے نا تو اس نے غصے سے اسے کہا بیٹھ جا نیچے میرے پیروں میں. بیٹھ گیا جب بادشاہ, تو اس نے کہا سن, میں اور جو تیرا باپ ہے بادشاہ, اللہ نے ہمیں اولاد دی ہی نہیں. کئی سال ہمارے گھر بچہ ہوا ہی نہیں کوئی. ہم پریشان رہتے تھے کہ اگر بادشاہ مر گیا تو ملک میں افراتفری پھیل جائے گی اگر اس کا کوئی وارث نہیں ہوا. تو کہنے لگی کہ ایک دن ہمارے لانگری کے گھر میں تو پیدا ہوا ہے, تیرا باپ لانگری ہے, تیری ماں اس کی بیوی ہے, تو اس کے گھر میں تو پیدا ہوا تھا. ہمیں پتا لگا کہ ہمارے باورچی کے گھر بچہ پیدا ہوا ہے. ہم دونوں میاں بیوی رات کے اندھیرے میں گئے اور اسی وقت اٹھا کے لے آئے, اس کو پیسے دے دیے کہ یہ بچہ ہمیں دے دے. اب وہ بادشاہ پھر گیا اس قیدی کے پاس, کہنے لگا یہ تو بتا کہ تو نے مجھے پہچانا کیسے. یہ تو پتا لگ گیا کہ چلو میں اصلی بادشاہ نہیں ہوں. کہتا تو یہ بتا کہ تو نے مجھ کو پہچانا کیسے کہ میں اصل بادشاہ نہیں ہوں. وہ کہنے لگا بادشاہ حضور جیتا ہندا نا تو اصلی بادشاہ. جب پہلے دن تجھے میں نے گھوڑوں کی بات بتائی تھی تو کہتا اس کو رہا کر دو, اس کو وزیر بناؤ. دوسری بار کہتا بتایا جب ہیرے نکلی ہیں تم اس کو کہتے کہ اس کو جگیر دو, ہے جو لانگری کی اولاد روٹیاں ہی بناتا رہا. مطلب یہ کہ جو انسان کرتا ہے وہی اس کی ذات ہے. جو جھوٹ بولتا ہے اس کی برادری جھوٹ ہے, جو سچ بولتا ہے اس کی برادری سچ ہے, جو ٹھگیاں مارتا ہے اس کی برادری ٹھگ ہے, جو ایمانداری کرتا ہے اس کی برادری ایماندار ہے. یہ کس نے کہا کہ سید آگے ہیں, افغان آگے ہیں, پٹھان آگے ہیں, میر آگے ہیں, جعفر آگے ہیں, اور جناب قریشی آگے ہیں, اور کوئی کہتا کمبو آگے ہیں, کوئی کہتا سلمانی آگے ہیں, کوئی کہتا سیفی آگے ہیں, کوئی کسی سے آگے نہیں. کون کہتا ہے ان میں کون آگے؟ یہ تو تم نے بہانے بنا لیے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کو توڑا سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی جیسے آپا مذاق میں کہہ دیتے. ایک دن سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ویسے ہی چلتے کہنے لگے اے کالی ماں کے پترا. سیدنا بلال کے دل کو لگ گئی. نبی علیہ السلام کے پاس گئی, یا رسول اللہ سلمان فارسی نے مجھے کالی ماں کا بیٹا کہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے, سلمان کو بلایا رضی اللہ تعالیٰ, فرمایا سلمان اب بھی زمانہ جاہلیت کی باتیں کرتے ہو, اب بھی اس دور کی باتیں کرتے ہو جس دور کو محمد رسول اللہ نے ختم کیا, اب بھی وہ والی باتیں کرتے ہو جو محمد رسول اللہ نے دفن کر دی, اب بھی وہ باتیں کرتے ہو جس میں رسول اللہ نے کہہ دیا کہ کالا گورے پر, گورا کالے پر, امیر غریب پر کوئی فوقیت نہیں رکھتا. تم نے اتنی بات کہی کیوں؟ جاؤ جا کے معافی مانگو. سیدنا سلمان فارسی باہر نکلے مسجد نبوی سے, بلال آ رہے تھے دور سے ہی, وہاں زمین پر لیٹ گئے, ریت کے اوپر اپنا منہ رکھ لیا اور فرمایا بلال میرے چہرے پہ پیر رکھ کے نکل, مجھ سے غلطی ہو گئی. سیدنا بلال روتے ہوئے آگے بڑھے, سیدنا سلمان فارسی کو اٹھا کے کندھوں سے اپنی چھاتی سے لگایا, فرمایا جس نے معافی مانگ لی وہ ایسا ہی ہے جیسے رب کے حضور بالکل اللہ نے اس کو پاک اور صاف کر دیا. آپ کو بڑا فخر ہے اپنی ذات پر جی. میں برادریوں کے نام تو نہیں لیتا لیکن سب کو پتہ ہی ہوگا کہ ان کی برادری اصل میں کیا ہے. جو بڑے بڑے ڈینگے ہانکتے ہیں کہ جی ہم فلاں ہیں, فلاں صاحب ہیں, فلاں صاحب ہیں,
اوپر سے نام رکھ لیے ہیں، اصلیت تو پتہ ہی ہوگا کہ اس برادری کا اصل نام کیا ہے۔ اگر برادری اتنی پیاری ہے تو پھر اصلی نام کیوں نہیں لیتے، پھر نقلی نام کیوں لیتے؟ برادریوں کی وجہ سے اڑے ہوئے ہیں، بچے بیٹھے ہیں، بیٹیاں گھروں پر بیٹھی ہوئی ہیں، بیٹے گھروں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کی ناک پھنسی ہوئی ہے کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، ہم اپنے بیٹے کی بیٹی کی شادی نہیں کریں گے۔ اور یہ یاد رکھو، یہ برادری واد کا جو بھوت سوار ہے نا، یہ بھی صرف مڈل کلاس لوگوں کو سوار ہے۔ جو لوگ ارب پتی ہو گئے، جو بہت زیادہ پڑھ لکھ گئے، وہ تو چاہے کہتے ہیں مذہب بھی دوسرا ہو جائے، ہمارے لڑکے کو لڑکی پسند آ جائے یا لڑکی کو لڑکا پسند آ جائے، بس اس کی شادی ہو جانی چاہیے کسی کی۔ یہ جو برادریوں کا بھوت سوار کر رکھا ہے نا، ہوتی کیا ہے برادری؟ نوح علیہ السلام کے بیٹے نے توبہ نہیں کی، جہنم میں کیا ہوتی برادری؟ بتاؤ بتاؤ تو صحیح، کہتے ہیں کس کو ہے برادری؟ نبی کا بیٹا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے بعد پیچھے دھکیل دیا گیا، ان سے بڑی برادری کس کی ہوگی؟ نبی منتخب، اللہ کے منتخب بندے ہوتے ہیں، عام انسانوں میں سے نہیں ہوتے جو نبی ہوتے ہیں، اللہ کے پسندیدہ بندے ہوتے ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے نکاح کیے، 4 نکاح قوم سے باہر، برادری سے باہر، قبیلے کے باہر کیے۔ آپ ان سے بھی نعوذ باللہ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ تو ضد کے اوپر اڑے ہوئے ہیں کہ نہیں، ہم تو اپنی بیٹی کی شادی کسی قیمت پر کریں گے ہی نہیں۔ لڑکے لڑکیاں بڈھے ہو رہے ہیں، کئی حضرات آتے ہیں میرے پاس، حضرت وہ مرتد ہو رہی ہیں، بیٹیاں مرتد ہو رہی، خود مرتد کر رہے ہو تو ہو رہی ہیں۔ دہیج کا رواج آپ نے ڈالا اس لیے مرتد ہو رہی ہیں۔ آپ کہتے ہو کہ فلاں برادری میں فلاں لڑکا اچھا ہے، قابل ہے، پڑھا لکھا ہے، لیکن ہمارے برادری کا نہیں، ہم اس کا نکاح اپنی بیٹی کا نہیں ہونے دیں گے، تب وہ مرتد ہو کے غیر مسلموں کے ساتھ جا رہی ہیں۔ اپنا گناہ کیوں نہیں دیکھتے؟ اگر جی لڑکیوں کو سمجھائیں گے، لڑکیوں کو کیا سمجھاؤ گے؟ ان بڈھوں کو سمجھاؤ جنہوں نے اسلام کے اوپر اپنی برادری کو فوقیت دینے کی سازش بنا رکھی ہے، جو برادریوں کے نام پر سوسائٹیاں بنا رہے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نعوذ باللہ بغاوت کر رہے ہیں۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہاری ان بغاوتوں سے اسلام رک جائے گا؟ قرآن نے کہا الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما ويستبدل قوما غیرکم۔ اللہ فرماتے ہیں تمہاری جگہ کسی اور قوم کو اسلام کی دولت اور کوئی آ جائے گا۔ فطور ہے آپ کے دماغ میں فطور بھرا ہوا ہے، کوئی فائدہ نہیں ان نمازوں کا جو برادری کے حساب سے پڑھی جائیں۔ امام چاہیے تو جی ہماری ہی برادری کا امام ہو، تو بس پر کوئی اپنی نعوذ باللہ برادری والا نعوذ باللہ ڈھونڈ لو جو اس نماز کو قبول کروا دے، اللہ تعالیٰ کے حضور قبول ہونے والی نہیں۔ جس دین نے رنگ اور نسل کے بھید مٹائے ہوں، جو دین پوری کائنات میں اس لیے پہنچا ہو کہ محمد رسول اللہ نے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی بنایا ہو۔ کون ابو بکر جو شہزادے ہیں اور کون بلال جو غلام ہیں؟ جس دین میں سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے فقراء صحابہ کی آمد کے اوپر خلفائے راشدین اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہوں، ان کو اپنی مسند کے اوپر جگہ دیتے ہوں، اس دین کے ماننے والے مسلمان یہ کہنے کے لیے تیار ہو جائیں کہ نہیں جی ہم تو فلاں برادری کے، ہم تو اپنی شادی فلاں برادری کے اندر نہیں ہونے دیں گے، تو کیا ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ اسلام ان سے چاہتا کیا ہے؟ جس دین نے یہ کہا کہ ایک صف میں کھڑے ہو گئے محمود اور ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی کے ایک ہوئے۔ جس دین نے کہا کہ ایک صف میں کھڑے ہوں گے، کوئی ذات نہیں ہوگی، کوئی رنگ نہیں ہوگا، کوئی نسل نہیں ہوگی، کوئی برادری نہیں ہوگی، اس دین کے ماننے والے اگر کوئی یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اپنی ذات کے اوپر بڑا فخر کرتے ہیں، کس بات کا فخر کرتے ہیں؟ ہاں آپ فخر کر سکتے ہیں، اگر آپ بہترین نمازی ہیں آپ فخر کر سکتے ہیں، اگر آپ جھوٹ نہیں بولتے آپ فخر کر سکتے ہیں، آپ بہت زیادہ صدقہ دینے والے ہیں آپ فخر کر سکتے ہیں، آپ مسلمانوں کے ساتھ غیر مسلموں کو بھی رحم دلی کے ساتھ دیکھنے والے آپ فخر کر سکتے ہیں، آپ غریبوں کو کھانا کھلانے والے ہیں آپ فخر کر سکتے ہیں، آپ یتیموں کی مدد کرنے والے ہیں آپ فخر کر سکتے ہیں، آپ روتوں کو ہنسانے والے، پر یہ والا کام تو کوئی بھی نہیں، یہ والا کام تو کوئی بھی نہیں کیا۔
ہمیں تو پتا نہیں کسی نے کم. اچھا یہ بتاؤ بھائی, یہ برادری اوپر نیچے کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ فلسفہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ اوپر نیچے ہو کیسے سکتی ہے؟ اسلام میں صرف دو ہی قسمیں ہیں, ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت, دوسری تمام مسلمان. اللہ نے اپنے نبیوں کو عزت عطا فرمائی تمام کائنات کے اوپر, بس وہ اس لیے کیونکہ وہ اللہ کے منتخب بندے ہیں. اس کے بعد تمام انسانوں کے لیے حکم ہو گیا کہ یہ ایک برابر ہے. اور ان نبیوں نے بھی اور ہمارے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی ذاتی زندگی میں اس کو کر کے دکھایا ہے. اپنی بیٹی کا نکاح اپنی برادری سے باہر کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام. سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بعد جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برادری کے نہیں ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک نکاح برادری سے بھی باہر ہے, علاقے سے بھی باہر ہے, قوم سے بھی باہر ہے, ملک سے باہر ہے. ان کو بتانا تھا ان مسلمانوں کو, قیامت تک کے ان انسانوں کو. پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سیدنا فاطمہ کو پوچھا, جبکہ اللہ نے رشتہ طے کیا, پھر بھی پوچھا کہ آپ کا رشتہ علی سے کر دیا جائے. اور یہ تو کہتے نہیں ہم طے کریں گے, ہم بتائیں. جب زندگی گزارنی لڑکا لڑکی نے فیصلہ کریں گے بڑے میاں کہ ہم بتائیں گے کہ یہ رشتہ ہوگا کہ نہیں ہوگا, کیونکہ ناک ان کی پسند ہے. تاکہ کل کو ان کو طلاق بھی کروانی ہے, ان کو تو پنچایتیں چاہیے, لوٹے پیٹے لوگ چاہیے, صبح شام مسائل چاہیے. خوشحال قوموں کے کوئی تصور نہیں ہے کہ جی فلاں برادری کی میٹنگ ہو رہی ہے, فلاں برادری کی انجمن ہو رہی ہے. اسلام کا نام کہاں پہ ہے؟ ذرا کبھی اپنی برادری کو اسلام سے الگ کر کے دکھاؤ, پھر پتہ لگے کیا اہمیت ہے تمہاری. اندازہ کرو. جن کو بڑا فخر ہے اپنی پگڑیوں کے اوپر, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین آنے سے پہلے حالت کیا تھی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عزت دی ہے اس کے آنے کے بعد آپ کا دماغ اس حد تک کیا خراب ہو گیا کہ آپ اسلام کو چھوڑ کے برادری کی بات کر رہے ہیں. کیا ہے دین کے علاوہ؟ اگر آپ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہ ہو تو کون سی برادری بتاؤ؟ کیا اہمیت ہوگی اس برادری کی جس کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات نہ ہو؟ کیا وجود ہوگا؟ اندازہ لگائیے بھائی, انتہا کر دی ہے. اور یہ آپ نے نہیں کی ہے, اس میں دشمن نے بڑی محنت کی ہے. ایسے لوگوں کو تلاش کیا ہے جن میں کیڑا ہے کہ نہیں ہم فلاں چیز کریں گے, ہم فلاں کرنا کرانا کچھ نہیں ہے, نہیں ہم فلاں برادری کے علم بردار ہیں. اچھا جی فلاں برادری کے علم بردار ہیں, تو اس برادری کو تو عزت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے, تو بتائیے ذرا آپ نے اسلام کے لیے اب تک کیا کیا ہے؟ بتائیے کتنے کالج بنائے ہیں آپ, کتنی یونیورسٹیاں تیار کی ہیں, کتنے ڈاکٹر بنائے, کتنے انجینئر بنائے, کتنے IAS IPS تیار کیے اپنے میں سے, کتنے لوگ فورن سروس کے اندر بھیجے ہیں آپ. پتا تو لگے کیا تہذیب اور تمدن میں تیاری. بس صرف اسی بات کے اوپر مدرسے بھی کہ جی برادری کا بنائیں گے, پھر برادری کا کوئی مول بھی آئے گا اسی کو چلتا دیں گے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی طرف لوٹیے. اللہ کریم کو یہ باتیں پسند نہیں ہیں. قرآن پاک میں واضح طور پر اللہ نے فرمایا کہ بس اس لیے ذات برادریاں کوئی بری چیز نہیں ہوتی. اس لیے مثال کے طور پہ میرا نام عثمان ہے, ان کا نام بھی عثمان ہے, ان کا نام بھی عثمان ہے, ان کا نام بھی عثمان ہے. اب پتہ کیسے لگے کون سا عثمان ہے؟ کہ جی اچھا وہ عثمان جو فلاں قبیلے میں سے, بس اس لیے بنائی جاتی تاکہ اس کی شناخت ہو جائے گی فلاں نسل میں سے, فلاں علاقے سے. تو ہم نے تو کہا نہیں جی نہیں, ہم تو بڑی عزت والے لوگ ہیں. کون عزت والا ہوتا ہے بھائی؟ کون ہوتا ہے عزت والا؟ عزت والا وہی ہے جس کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت حاصل ہے. سن لیجیے اس بات کو کان کھول کے, عزت والا وہی ہے.
मुतअद्दिद मरतबा मैं ये वाक़या सुना चुका हूँ। सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मैं गर्मियों में जब बच्चा था, मेरी माँ मुझे मेरी मौसी के घर भेजती थी, तो मेरा मौसा जो था वो कहता था भुक्कड़ आ गए। और फिर एक दिन मेंबर पे खड़े होकर फरमाया, मेरे वालिद ने कहा कि ऊँटों को लाइन में लगाओ। मैं ऊँट लाइन में लगाने लगा तो ऊँट लाइन में लगते नहीं थे, तो मेरे अब्बा ने एक चपत मारी मेरे, और फिर रोने लगे। फरमाया, आज उमर बिन खत्ताब 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान है, हमारी तो इतनी भी औकात नहीं थी कि हम 5 ऊँटों को लाइन में लगा सकते। ये जो कुछ भी है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अंदाजा तो लगाओ कि दीन के अलावा हमारे पास क्या बचता है पीछे। कभी इस तरह सोच के देखिए कि अगर ये दीन हमारे पास ना होता तो पीछे हमारे पास कुछ बचता नहीं। इसलिए पहले दीन को अहमियत दीजिए। बरादरी कुछ नहीं है, बरादरी सिर्फ शनाख्त के लिए है। कोई भी जिसको फतूर है ना दिमाग में, वो ये किस्सा याद कर लिया करे बादशाह वाला, लांगरी वाला, क्योंकि अब्बा उसका लांगरी था ना, रोटियां बांटता था लोगों को, तो उसमें आदत थी बस की रोटियां ही बांटता रहा, जागीर नहीं बांट सका किसी। आदतें अच्छी बनाएंगे तो आपकी नस्ल अच्छी चलेगी। ताने मारते रहोगे तुम्हारे बच्चे भी ताने मारेंगे, गिफ्टें करोगे तुम्हारे बच्चे भी गिफ्टें करेंगे, गालियां देंगे आपकी नस्ल भी गालियां देगी। और अगर लोगों की मदद करोगे आपके बच्चे बड़े होकर लोगों की मदद करेंगे। आप लोगों की हिमायत करेंगे, आपके बच्चे बड़े होकर लोगों की हिमायत करेंगे। आप अगर लोगों के साथ मोहब्बत से बोलोगे, आपके बच्चे बड़े होकर लोगों के साथ मोहब्बत से। इस बात को ज़हन नशीन करें, आदतें कौमों का पता देती हैं। आदतों से पता लगता है कि हम क्या कर रहे हैं। अपनी आदतों को दुरुस्त कीजिए, करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हाँ बिल्कुल, अपनी आदतों को दुरुस्त कीजिए। और अगर किसी के ज़हन में ये बात है कि नौज़ बिल्लाह कि भाई हमारी बरादरी तो बड़ी इज्जत वाली है, हमारी बरादरी का तो बड़ा नाम है भाई, हमारी बरादरी तो क़यामत वाले दिन एक पसली टूट के कब्र में दूसरी पर चढ़ जाएगी, कोई बरादरी काम आने वाली नहीं। इस बात को ज़हन नशीन रखे कि मेरा अमल कैसा है, मैं अपने अमल के साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किस हद तक वफादार हूँ। अगर ये बात आप ज़हन नशीन कर लेंगे तो अल्लाह करीम आपकी खूब मदद फरमाएंगे। दुआ कीजिए अल्लाह ताला मुझे भी और वो तमाम लोग, सुन लो बड़े मियाँ जी, जितने बड़े मियाँ हैं वो सुनिए, जिन्होंने अपने बेटों और बेटियों के रिश्ते रोके हुए हैं बरादरी की वजह से। जो लोग कहते हैं भी लोग क्या कहेंगे, हैं जी, उनके पास एक ही बहाना है कि रिश्ता तो मैं कर दूं, लोग क्या कहेंगे। लोग कुछ भी नहीं कहते, बस जनाजे में आते हैं और बाद में ये पूछते हैं कि रोटी शाम की कोरमे के साथ होगी या सब्जी के साथ होगी। लोग कुछ नहीं कहते भाई, लोग नहीं कुछ कहते। इनके चक्कर में, अपनी झूठी अना के चक्कर में अपनी नस्लों को बर्बाद मत कीजिए। वक्त पर बरादरी बात के बंधन तोड़ के अपने बच्चों की शादियां कीजिए। दुआ कीजिए अल्लाह करीम मुझे भी और आप सबको इन बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।